کمیشن کا بنانا جو ہے جو اتنا کوئی سادہ لفظی بات تو نہیں. یا تو وہ یہ کہیں کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, ہمیں نہ کسی ٹی او آر کے اوپر اعتراض ہے, آپ اپنی مرضی کا بندہ جو ہے وہ کمیشن کا چیئرمین مقرر کریں, ہمیں کسی کے اوپر کوئی اعتراض, صرف جوڈیشل کمیشن بنا دیں, تو صبح بنا دیتے. سربراہی اور ٹی او آرز ہم پر چھوڑ دیں تو جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے. وزیراعظم کی مشیر آنا ثناءاللہ کی پی ٹی آئی کو پیشکش. پروگرام اعتراض ہمیں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہمارا جواب اتحادی سربراہان کے پاس گیا ہے, وہ دستخط کریں گے تو اسپیکر کو پیش کر دیں گے. 28 جنوری کو پی ٹی آئی نہیں آئی تو ہمارا جواب اسپیکر سے لے کر پڑھ لیں. بانی پی ٹی آئی تو بس کہتے ہیں کہ سب کو ختم کر دیں. 26 نومبر کو ناکام ہوئے تو ان کی سوچ بھی بدلی اور مذاکرات کے لیے راضی ہوئے. سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا بولے یہ سمجھ رہے تھے ہم تحریری طور پر دیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے. انہوں نے تحریری مطالبے کو لہرا کر بیانیہ بنانا تھا. ان کو بانی پی ٹی آئی کا این آر او والا جملہ نہیں ملا, تکلیف ساری وہی ہے. کراچی علاقے سرجانی میں باراتیوں کے فائرنگ سے زخمی 6 سال کا ایلن بھی دم توڑ گیا. اموات کی تعداد 2 ہو گئی. اس سے پہلے فائرنگ سے زخمی 6 سال کا ایرک چل بسا تھا. تیسرا زخمی 30 سالہ روہن اسپتال میں زیر علاج ہے. سرجانی تیسرے ٹاؤن میں واقعے کے بعد 3 ملزم گرفتار. اب ایک طرف سے ختم ہو گئے ہیں تو ہم کس سے بات کریں؟ ہم اس کمرے میں بیٹھ کے دیواروں سے بات کریں؟ ایسے نہیں ہوتا ہے سڑک پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا جی کہ مذاکرات ختم ہو گئے. یہ کھیل تھوڑا ہی ہے بچوں کا. ان کے لیے کوئی اور دروازہ نہیں ہے, کوئی روشن دان, کوئی کھڑکی ان کے لیے نہیں. انہیں لوٹ کے پھر اسی گھر کو آنا ہے. پی ٹی آئی کے لیے کوئی اور دروازہ یا روشن دان نہیں, لوٹ کر اسی گھر کو آنا ہے. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن عرفان صدیقی کہتے ہیں مذاکرات انہوں نے ختم کیے, ہم کیا دیواروں سے باتیں کریں؟ مذاکرات بچوں کا کھیل نہیں. سڑک پر کھڑے ہو کر کہہ دیا ہم نہیں کرتے. جیل کا پھاٹک کھلتا ہے, ایک صاحب اعلان کر دیتے ہیں, ان کی اپنی کمیٹی کو بھی پتہ نہیں ہوتا. باغ ڈور ایک فرد کے ہاتھ میں ہے جسے مذاکرات کا سلیقہ نہیں, مفاہمت کی سیاست کا تجربہ نہیں. اپنے میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں تو جائیں, اگر مگر سے نکلیں. 28 تاریخ کو ہمارے ساتھ بیٹھیں. اسپیکر قومی اسمبلی نے مذاکراتی کمیٹیوں کے اجلاس منگل کو طلب کر لیا. مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. سادہ سی ہماری ڈیمانڈ تھی کہ کمیشن بنا دیں. اگر یہ کوئی خلوص دکھانا چاہتے ہیں تو 31 تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا آج دکھائیں خلوص. جس دن بھی یہ خلوص نیت دکھائیں گے عمران خان صاحب غور کریں. مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ بانی کا ہے. حکومت خلوص دکھائے تو بانی غور کر سکتے ہیں. سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے آج مذاکرات کے حوالے سے ہدایت لوں گا. سادہ سا مطالبہ ہے کمیشن بنا دیں. حکومت کو اخلاص دکھانا ہے تو 31 کا انتظار نہ کریں. بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا حکومت کی نیت ٹھیک نہیں, اس لیے مذاکرات ختم کرتا ہوں. انہوں نے ہدایت کی کہ آگے جا کر سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی. تمام اسمبلیوں میں احتجاج کریں گے. جہاں تک 26th امینڈمنٹ کی رول بیک کی بات ہے وہ تو صرف اس ادارے کے پاس ایک بیان ہے, تو نہ ہم مانیں گے, نہ ملک مانیں گے, نہ کوئی اور مانیں گے. میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندے ہیں, ان سے اگر مشاورت ہوتا تو ضرور بہتر ہوتا. 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا. کسی ادارے نے ختم کی تو کوئی نہیں مانے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے بینچ آئینی ہو یا ریگولر, آئین اور قانون ماننا ہوگا. ججز کو چیف جسٹس کے راستے میں مشکلات نہیں, آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا پی کا ایک پر میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے مشاورت ہوتی تو بہتر ہوتا. حکومت کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے. وعدے پورے کرنے تک حکومت کی حمایت نہ کی جائے. سی سی اجلاس میں پیپلز پارٹی اراکین کا سخت موقف. ذرائع کا کہنا ہے بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس میں اراکین نے کہا نون لیگ حکومت اور وزیراعظم پیپلز پارٹی کے ووٹوں پر کھڑے ہیں.
سینئر رکن نے کہا حکومت سے الگ نہیں تو وعدے پورے کرنے کی تک حمایت نہ کی جائے. حکومت بغیر مشاورت ہر فیصلہ کر رہی ہے. پیپلز پارٹی نے وقت دیا لیکن حکومت سنجیدگی نہیں دکھا رہی. اجلاس میں پی کا ایک ترمیمی بل پر تفصیلی غور کیا. اراکین نے کہا پی کا ایک میں ترامیم پر پارٹی کو واضح موقف اختیار کرنا چاہیے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی قرارداد میں حکومت کی زرعی پالیسیوں پر تنقید اور تشویش کا بھی اظہار کیا گیا. انڈر دا رولز میں نے پروڈکشن آرڈر نکالے ہیں, اب ان کو انشور کرنا چاہیے کہ it should be produced. As far as the production order is concerned, since then I am not resigning. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے احتجاجاً اجلاسوں کی صدارت چھوڑ دی. چیئرمین سینٹ سے صحافیوں نے سوال کیے سینیٹر اعجاز چودھری کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے باوجود کیوں پیش نہیں کیا جا رہا؟ کیا رکاوٹ پنجاب حکومت ہے؟ یوسف رضا گیلانی نے کہا جب سے پروڈکشن آرڈر جاری کیے اجلاس کی صدارت نہیں کر رہا. رولز کے مطابق پروڈکشن آرڈر جاری کیے, معلوم نہیں آرڈر پر عمل درآمد میں کون رکاوٹ ہے. انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم کر دی گئی. وزیراعظم خود سربراہی کریں گے. شہباز شریف نے انسانی اسمگلرز کی گرفتاریوں میں تیزی لانے کی ہدایت کر دی. کہا کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی اموات پر مجھ سمیت پوری قوم غمزدہ ہے. انسانی اسمگلنگ میں ملوث انسانیت کے قاتلوں کو کیف کردار تک پہنچائیں گے. تمام ادارے بشمول وزارت خارجہ انسانی اسمگلرز کی نشاندہی میں کردار ادا کریں. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پی ٹی آئی کے اراکین کا احتجاج, حکومت کے خلاف نعرے بازی. ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی. تجارتی تنظیمات ترمیم بل اور درآمدات اور برآمدات ترمیم بل منظور کیے گئے. اپوزیشن کے شور شرابے میں قانون سازی, تجارتی تنظیمات ترمیمی بل, درآمدات اور برآمدات ترمیم بل کی کثرت اراض سے منظوری دی گئی. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 12 فروری تک ملتوی کر دیا گیا. کمیٹیز کو جا رہے ہیں, آپ بغیر سوچے سمجھے احتجاج کر رہے ہیں. جائیں کمیٹیز میں جا کے اپنا موقف بیان کریں. کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہے. بھئی جرم کریں گے تو جیل میں رہیں گے. آپ سننے کو تیار نہیں ہیں. میں نے آپ کو گزارش کیا کہ 5-10 منٹ بزنس کر لے, اس کے بعد آپ کو ہم موقع دیں گے. سینٹ نے پی کا ایک میں ترمیم کا متنازع بل قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے متنازع ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا. اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج شور شرابہ, حکومت اور اپوزیشن اراکین میں تلخ جملوں کا بھی تبادلہ. متنازع ترمیم بل پیش ہونے پر صحافیوں کا بھی واک آؤٹ. ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے بل کمیٹی کے سپرد کرتے ہوئے اجلاس بھی تک ملتوی کر دیا. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی صحافیوں کا احتجاج, پی کا ایک نامنظور کے نعرے. ایسے قوانین سے ملک کا نقصان ہوگا, جمہوریت کا نقصان ہوگا. ہم اپنے جو جرنلسٹ بھائی ہیں, ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ اس قانون کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے. پی کا ایک کے خلاف صحافیوں کے ساتھ ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جتنے بھی قوانین پاس ہوئے ان پر کوئی بحث نہیں کرائی گئی, آئین کی خلاف ورزی کی گئی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا پی کا ایک میں ترمیم کا شکنجہ اپوزیشن اور صحافیوں کے لیے تیار کیا گیا. شبلی فراز کا کہنا ہے پی کا قوانین سے صحافیوں پر قدغن عائد کی جائے گی. کوئی بھی قانون سازی عوام کے مفاد میں نہیں ہو رہی. ایسے ماحول میں بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی. جب ہم نے پارلیمنٹ کے سامنے کیمپ لگایا, موجودہ وزیر اعظم 2 دفعہ ہمارے احتجاجی کیمپ میں آئے. بلاول بھٹو زرداری 2 مرتبہ آئے. اگر اب ہماری گورنمنٹ آئی تو پیکا سمیت تمام بلیک لاز ختم کریں گے. یہ ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے. صحافی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پی کا ایک میں ترمیم کا متنازع بل مسترد کر دیا. عدالت سے رجوع کرنے اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان. اسلام آباد میں بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا. تمام صحافی تنظیمیں شریک ہوں گی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی پی ایف یو جے, اے پی این ایس, سی پی این ای, ایم اینڈ اور پی پی پر مشتمل ہے.
صدر PFUJ افضل بٹ کہتے ہیں PK ایک ترمیمی بل کا مقصد یہ ہے صحافت چھوڑ کر پھلوں اور سبزیوں کا ٹھیلا لگا لیں۔ متنازع PK ایک ترمیمی بل ہمارے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اسی ہفتے احتجاجی تحریک شروع ہوگی۔ فریڈم نیٹ ورک کا متنازع ترمیم پر تشویش کا اظہار، کہا یہ صحافت کے گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ سوشل میڈیا پر آزادی اظہار کو محدود کر دیا گیا۔ PK ایک ترمیمی بل سینٹ میں پیش، قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے کیس میں 4 افراد کو سزائے موت۔ راولپنڈی کی عدالت کا 10-10 لاکھ روپے جرمانہ بھی لگانے کا حکم۔ مجرموں میں رانا عثمان، اشفاق علی، سلمان سجاد اور واجد علی شامل۔ PK کی سیکشن 11 کے تحت اکتوبر 2022 میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ اسرائیل کے مغربی کنارے میں غنڈہ گردی صہیونی فورسز کی پرتشدد کارروائیوں میں مزید 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 3 روز کے دوران 14 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ اسرائیلی فورسز نے جنین میں آپریشن بڑھانے کی دھمکی دے دی۔ غزہ میں ملبے تلے دبی لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے فریقین جنگ بندی معاہدے کو برقرار رکھیں، ایسا نہ کیا تو بہت مشکلات ہوں گی۔ پاکستان کا سلامتی کونسل میں اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ۔ پاکستانی مندوب منیر اکرم نے کہا غزہ کے بچوں پر ظلم انسانیت کے لیے سیاہ دھبا ہے، مغربی کنارے میں ہونے والی صورتحال پر فوری توجہ دی جائے۔